بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر کا یہ پیپر ہم حل کر رہے تھے۔ آج سوال نمبر ہمارے سامنے ہے 51۔ سوال یہ ہے کہ کتاب الخراج کے مصنف کون ہیں؟ پہلے بھی یہ سوال گزر چکا ہے، تو اس کے مصنف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا نام یعقوب بن ابراہیم ہے۔ آپ نے یہ کتاب ہارون الرشید کے کہنے پہ لکھی تھی۔ معلم ثانی کس کا لقب ہے؟ تو یہ الفارابی کا لقب ہے، جبکہ اگر سوال معلم اول کے بارے میں ہو تو وہ ارسطو ہے۔ کس نے دنیا کے مختلف شہروں کے درمیان طول بلد کا فرق دریافت کرنے کے اصول و قواعد وضع کیے؟ تو اس کا جواب ابو ریحان البیرونی ہے۔ ابو ریحان البیرونی نے سب سے پہلے زمین کا قطر بھی معلوم کیا تھا، اسی طریقے سے مختلف شہروں کے درمیان طول بلد عرض بلد کا آپ نے فاصلہ بھی معلوم کیا، فرق بھی معلوم کیا، اور آثار قدیمہ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ حج کس سال فرض ہوا؟ تو حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ مسلمانوں کے جو پہلے امیر الحج ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، اصحاب کہف کی دعا پر اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، بتائیے یہ حضرات کتنے عرصے تک سوتے رہے؟ تو اس کا جواب ہے 309 سال۔ ایک سوال ان کی تعداد کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، تو وہ 7 تھے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جانور کون سا تھا؟ تو جواب ہے کتا۔ اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو ان کا تعلق جو ہے موجودہ جو اردن ہے اس علاقے سے تھا۔ نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت کروانے کا آغاز کس خلیفہ راشد نے کیا؟ تو حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھے ہیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز جنہوں نے پڑھائی تھی وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر کون سے صحابی سوار تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید کے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ کے۔ زید کا لقب محبوب رسول ہے، اور حضرت اسامہ رسول اللہ کے محبوب کے بیٹے ہیں۔ غزوہ خیبر کس سن ہجری میں ہوا؟ تو خیبر جو ہے یہ 7 ہجری میں ہوا۔ خیبر میں ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کتنے یہودی مارے گئے؟ تو اس کا جواب ہے 93۔ بتائیے علم جراحت کا بانی یا باوائے آدم کسے سمجھا جاتا ہے؟ تو جواب ہے ابو القاسم الزہراوی۔ آپ نے کتاب لکھی ہے التصریف، یہ آپ کی کتاب ہے علم جراحت کے موضوع پر۔ جب جائے نماز کے آگے کوئی دیوار وغیرہ نہ ہو اور وہ چیز جو نمازی اپنے آگے کھڑا کرتا ہے اسے اصطلاحاً سترہ کہتے ہیں۔ نمازی اپنے آگے کوئی چیز رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو گزرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، عربی میں اس کو سترہ کہا جاتا ہے۔ طواف کے وقت کعبہ کے ارد گرد ایک مرتبہ گھومنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شوط کہتے ہیں۔ 7 مرتبہ جو گھومنا ہے نا اس کو طواف کہتے ہیں، اور ہر چکر کو شوط کہا جاتا ہے۔ ہاں، صفا مروہ کے درمیان جو چکر لگانا یا دوڑنا ہے اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ کیتھولک فرقہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے۔ دوسرا فرقہ جو ہے ان کا وہ پروٹسٹنٹ فرقہ ہے جس کے بانی مارٹن لوتھر ہیں۔ القانون فی الطب، اس کے مصنف ابن سینا ہیں۔ ابن سینا کے بارے میں ایک سوال پہلے بھی گزر چکا ہے۔ القانون فی الطب، اس کتاب کو طب کی انجیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کی 14 جلدیں ہیں۔ اوسطا کس مذہب کی کتاب ہے؟ تو یہ زرتشت مذہب کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب جو ہے نا گاتھا بھی ہے، گاتھا۔ اور یہ زرتشت مذہب کے بارے میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے خداؤں کا تصور ہے؟ تو 2 ہیں، ایک خدائے خیر اور ایک جو ہے وہ خدائے شر ہے۔ اسی طریقے سے فلسفہ خیر و شر کا تصور بھی اسی مذہب میں ہے۔ اور حال ہی میں ہندوستان کے جو بہت بڑے ایک مالدار تاجر کی وفات ہوئی ہے وہ بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کو
بجائے اس مذہب کے مرنے کے بعد کے جو مراحل اور پراسس ہیں اس کو جلایا گیا۔ زرتشت والے جو ہیں یہ مردوں کو دفن نہیں کرتے بلکہ یہ ان کو دخمہ دیتے ہیں، کسی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ چونکہ آج کل گدھ اور اس قسم کے جانور کم ہیں جو لاش کو کھا جائیں، اس لیے آج کل کچھ ان کو جلاتے ہیں، کچھ دفناتے بھی ہیں۔ کلام پاک میں پہلا سجدہ سورۃ الاعراف کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 206، یہاں پر یہ سجدہ آیا ہے۔ سورۃ اعراف مکی صورت ہے، الفاظ کے لحاظ سے مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت جو ہے وہ سورۃ اعراف ہے، اور اعراف کا معنی ہے جنت اور جہنم کے مابین ایک جگہ جہاں وہ لوگ رہیں گے جن کے گناہ اور جن کی نیکیاں برابر ہوں گے۔ بنو قریش کے پہلے فرد کا نام بتائیے جن کا لقب قریش تھا، تو یہ فہر بن مالک، ان کا لقب جو تھا قریش تھا۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سوال آزاد کشمیر کے پیپر میں پہلے بھی آ چکا ہے، تو حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع اور قران۔ حضرت علی نے کہاں شہادت پائی؟ تو جواب ہے کوفہ۔ کوفہ کی جامع مسجد میں آپ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، آپ زخمی ہوئے اور پھر آپ کی شہادت ہوئی ہے 21 رمضان 40 ہجری کو۔ حضرت ابو بکر کے عہد میں آخری لڑائی کون سی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جنگ یرموک۔ یہاں آپ یاد رکھیں جنگ یرموک کے نام سے 2 جنگ ہیں۔ ایک جنگ یرموک وہ جنگ ہے جو 15 ہجری میں عیسائیوں کے خلاف لڑی گئی حضرت عمر کے زمانے میں، جس میں ایک مشہور رومی تھا جرجہ رومی، جو آخری وقت میں خالد بن ولید سے ملاقات کے بعد مسلمان ہو گیا۔ یہ جو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جنگ ہے، جنگ یرموک، اس کو اجنادین بھی کہتے ہیں، زیادہ مشہور اجنادین ہی ہے، اس کا ایک نام جنگ یرموک بھی ہے۔ امام مالک کی مرتب کردہ موطا امام مالک میں کتنی احادیث شامل ہیں؟ 1720 احادیث شامل ہیں۔ امام مالک کو 40 سال لگے اس کتاب کو لکھنے میں، اور موطا کا لفظی معنی روندا ہوا۔ آپ نے 70 فقہا کے سامنے اپنی یہ کتاب پیش کی تھی۔ حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ نہ جائیں عرفات میں، کیونکہ وقوف عرفہ جو 9 ذی الحجہ کو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ تاریخ جلالی کے نام سے کیلنڈر کس مشہور سائنسدان نے تیار کیا تھا؟ تو اس کا جواب عمر خیام ہے۔ عمر خیام کے رباعیات، یہ جو اشعار ہیں، یہ بھی زیادہ مشہور ہیں۔ مقام حدیبیہ کا موجودہ نام شمسی یا شمیسی ہے۔ صلح حدیبیہ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ اور کس قوم کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے عیسائی۔ یہ حکم کس صورت میں نازل ہوا؟ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے۔ اب اس کو بھی جو ہے وہی شخص بہتر حل کر سکتا ہے جو عالم ہو یا حافظ ہو، یا جس نے قرآن مجید کی جو کم از کم منتخب صورتیں ہیں ان کا مطالعہ کیا ہو۔ تو یہ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بتائیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا اصل نام؟ اصحمہ، ان کا اصل نام تھا اصحمہ، اور رسول اللہ نے سب سے پہلا خط بھی انہی کو لکھا، اور رسول اللہ نے ان کی غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور بادشاہوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ بھی یہی تھے۔ ان کی طرف خط لے کر جانے والے صحابی جو ہیں وہ عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یورپ میں اسلامی سلطنت کا بانی کسے سمجھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ولید اول۔ ولید اول کے زمانے میں اندلس میں اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا طارق بن زیاد کے زمانے میں۔ طارق بن زیاد جو فاتح اندلس ہیں، وہ اسلامی سلطنت کی وہاں پہ بنیاد یا آغاز کرنے والے ہیں۔
یہ سوال ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا فلسفی کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب امام غزالی ہے، اور سب سے پہلا فلسفی جو اہل عرب میں ہے وہ یعقوب کندی کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ام المساکین کے ان کا لقب تھا۔ کئی دفعہ یہ سوال گزرا ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، بتائیے کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ 10 محرم 61 ہجری کو۔ بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ مکہ کا ایک نام ہے، بیت العتیق۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں کس قوم پر عذاب نازل ہوا؟ بالکل آسان سوال ہے، صرف بھلانے کے لیے ہے، تو اس کا جواب قوم سمود ہے۔ حضرت صالح ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ بتائیے قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام آئے ہیں؟ تو جواب ہے 26۔ حضرت خالد بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ تو اس کا جواب ہے 7 ہجری کو۔ ویسے 6 ہجری کا قول بھی ہے، 7 کا بھی ہے، 8 کا بھی ہے، زیادہ جو مناسب اور درست ہے وہ 8 ہجری ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق کی کنیت کیا تھی؟ تو آپ کی کنیت شروع سے ہی ابو حفصہ، رسول اللہ نے ابو حفص کہہ کر ان کو پکارا تھا۔ بیت المقدس کس مسلم حکمران کے عہد میں فتح ہوا؟ حضرت عمر۔ 16 ہجری کو ایک معاہدہ ہوا، جس مقام پر معاہدہ ہوا تھا اس کو مقام جابیہ کہا جاتا ہے۔ نماز کون سے موقع پہ فرض ہوئی؟ معراج کے موقع پر پہلے 50 پھر آخر میں 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط پر کب مہر کا استعمال کیا؟ 1 محرم 7 ہجری۔ جب آپ نے خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو یہاں مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جیسا کہ خندق کھودنے کا مشورہ بھی انہوں نے دیا۔ اگلا سوال ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ تو بہرحال یہاں اس کا درست آپشن سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے درست آپشن اس کا سمجھا جائے تو وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس لیے یہاں پہ ہم درست قرار دے رہے ہیں کیونکہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں۔ سورۃ الفلق تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ سورۃ الفلق یہ اور سورۃ الناس یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ الکوثر بھی مکی صورت ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی بالکل نبوت کے آغاز میں جب رسول اللہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ اور سورۃ فتح اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو 6 ہجری کے موقع پہ نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلح حدیبیہ کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ تشریف فرما تھے، واپس آ رہے تھے، تو پیچھے درست جواب یہی سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ آیت مباہلہ قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ تو سورۃ آل عمران کی آیت ہے، ایک اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے مباہلہ کن سے ہوا؟ تو جو نجران کے عیسائی تھے ان سے مباہلہ ہوا تھا۔ آیت مباہلہ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ قرآن مجید میں رموز اوقاف کی تعداد قرآن مجید میں کل 15 رموز اوقاف ہیں، یعنی کہاں پہ وقف لازم ہے، کہاں پہ جائز ہے، کہاں پہ رکنا بہتر ہے، کہاں پہ بہتر نہیں، اس طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت خود کرے گا۔ بتائیں یہ آیت کس صورت میں ہے؟ تو یہ آیت جو ہے سورۃ الحجر میں ہے، مکی صورت ہے یہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ تو یہ 11 ہجری ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ خبر عزیز مشہور اور خبر غریب یہ کیا کہلاتی ہیں؟ تو یہ خبر احاد کہلاتی ہیں۔ 2 قسمیں ہیں، متواتر اور احاد۔ متواتر وہ ہے جس میں کثیر تعداد میں راوی ہوں، اور جو متواتر نہ ہو اس کو احاد کہتے ہیں۔ احاد کی قسم ہے عزیز،
جس میں ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوں، ایک قسم ہے مشہور، ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی ہوں، اور ایک قسم ہے غریب، کسی طبقے میں صرف ایک راوی بچ جائے تو اس کو غریب کہیں گے۔ صحیح بخاری کے بعد حدیث کی مستند کتاب کون سی ہے؟ تو صحیح مسلم ہے، جو دوسرے نمبر پر ہے صحاح ستہ میں۔ قرآن کی کون سی صورت ام الکتاب ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک ہی صفحے پہ 2 سوال سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہیں۔ اصول فقہ کی تدوین کس دور میں ہوئی، لیکن فقہ کے مواد کے بارے میں اختلاف ہوا؟ اس کا جواب ہے دور عباسی۔ یہ اصول فقہ جو تاریخی پس منظر ہے کتاب مفتی تقی امینی کی، اس میں اسی طریقے سے لکھا ہے کہ اس دور میں فقہ کی تدوین ہوئی لیکن فقہ کے مواد کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ فقہ کا دور کون سا ہے تو یہ فقہ کا چوتھا دور ہے، دور عباسی۔ پہلا دور عہد رسالت ہے، دوسرا دور جو ہے خلافت راشدہ ہے، تیسرا دور اموی دور ہے، اور چوتھا دور جو ہے عباسی ہے۔ اس دور عباسی کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 450 ہجری تک جو ہے یہ چوتھا دور ہے، 450 سے لے کر 656 ہجری سقوط بغداد تک جو ہے یہ 5واں دور ہے۔ پھر 13ویں صدی ہجری تک چھٹا دور ہے، 13ویں صدی ہجری سے لے کر موجودہ دور تک اس کو دور جدید کہا جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ فقہ حنفی کی مشہور کتابوں میں سے الہدایہ ہے۔ شرح وقایہ بھی فقہ حنفی کی ہے، لیکن ان میں سے جو زیادہ شہرت ہے وہ ہدایہ کی ہے۔ کافیہ اور شرح جامی یہ دونوں کتابیں عربی گرامر کی ہیں۔ ماں بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی ہے؟ تو جواب ہے 2 سال۔ آخری سوال ہے، عرب میں سب سے مشہور ریگستان جو ہے وہ ہے ربع الخالی۔ یہ عرب کا سب سے مشہور ریگستان ہے، ریتلا علاقہ ہے۔ تو یہ ہمارے سوالات تھے۔ اگر آپ آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، 11 نومبر کو آپ کا پیپر ہے، تو آپ ہمارے سیشن کو جو جاری ہے اسے جوائن کریں، جہاں روزانہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، روزانہ کی بنیاد پہ کلاسز ہو رہی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس سیشن کو جوائن کرنے کے بعد آپ کی بھرپور تیاری ہوگی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔